السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلین اما بعد، محترم مسلمان کرام، آج رجب کی دوسری تاریخ ہے، یعنی مغرب کے بعد تاریخ بدل جانے سے اب یہ دوسری تاریخ رجب کے مہینے کی ہو گئی۔ رجب یہ اسلامی سال کا ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ مہینہ 4 حرمت اور احترام اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ان میں سے باقی 3 مہینے محرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور یہ چوتھا رجب ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت اور احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر گناہوں سے بچنا چاہیے۔ احترام کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ اگر کسی مہمان کے احترام کرتے ہیں، اپنے کسی بڑے کا احترام کرتے ہیں، تو کچھ ایسی حرکتیں بھی جو آپ غیر مناسب حرکتیں کہتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے نہیں کہتے۔ مان لیجیے بچے بہت زیادہ کھیل رہے ہیں تو مہمان آتے تو کہتے دیکھو جب مہمان آئیں گے تو بہت زیادہ کھیلنا مت۔ حالانکہ کھیلنا جائز ہوتا ہے نا، لیکن بہت زیادہ کھیلنے سے منع بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھو چلانا مت، دیکھو یہ مت کرنا، ان کے احترام میں۔ تو احترام اور عزت یہ ہے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر، خاص طور پر بھی آدمی کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس فضیلت اور اہمیت کے علاوہ کوئی بھی ایسی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے اس مہینے کی کہ فلاں دن روزہ رکھنا، فلاں دن قیام کرنا، فلاں دن کھانا کھلانا، فلاں دن قیام کرنا، فلاں دن نماز پڑھنا، فلاں دن یہ کرنا۔ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں ہے اس تعلق سے، ٹھیک۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کی شرح لکھے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری، وہ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں چاہے وہ نماز کے تعلق سے ہو، چاہے وہ روزوں میں سے کسی روزے کے تعلق سے ہو، یا رات یا دن میں سے کسی دن اور رات کی خصوصی عبادت کے تعلق سے ہو، اس تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر اس تعلق سے کوئی حدیث آتی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ، یا تو وہ حدیث موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، بنائی گئی ہے، یا وہ حدیث سخت ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رجب کا مہینہ آتے ہی کئی سارے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، عورتیں جو کم پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اعتقاد اور عقیدے کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، وہ دوسری عورتوں کے بہکانے میں آ کر فلاں چیزیں کرنے لگتی ہیں۔ جیسے ایک دعا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ اللہم بلغنا رجبا و رمضانہ، اس طریقے کے دعائیں، یہ موضوع حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے۔ ایسے ہی رجب کے پہلے مہینے کی پہلے جمعرات میں نماز پڑھنے کی فضیلت جو ہے، اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے خصوصی طور پر، یہ ساری حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، خود سے بنائی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے رجب کے مہینے میں۔ اب ہم کو پہچاننا کیا ہے، طریقہ کیا ہے جاننا۔ میں 2 حدیث پڑھتا ہوں، یہ 2 حدیث آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ پہلی حدیث بخاری کی ہے، حدیث نمبر 109، یہ یاد کر لیجئے۔ کوئی بھی آدمی کہے کہ دیکھو یہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے، یہ دین کیسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، آپ اس کو صحیح بخاری حدیث نمبر 109 کا حوالہ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عاملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا۔ اب بتائیے، یہ جنرل بات ہو رہی ہے نا، اس میں کسی خاص عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ کوئی بھی ایسا عمل نکرہ عام ہوتا ہے، عربی میں جو گرامر ہوتا ہے قاعدہ، جب کسی ورڈ پر الف اور لام نہیں لگا ہوتا ہے، عمل عین میم لام، الف لام نہیں لگا، العمل نہیں لگا ہے، یعنی الف لام نہیں لگا، اگر الف لام لگا ہوتا تو خاص ہوتا کسی عبادت کی طرف، لیکن عمل کہہ دیا گیا یعنی بغیر الف لام کے، تو یہ عام ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو
وہ کیا ہے؟ ریجیکٹ ہے، مردود ہے۔ یہ حدیث 1718 مسلم کی روایت ہے۔ من اقل علیہ لم اقل، جس نے مجھ پر کوئی ایسی بات کہی، جس نے میرے تعلق سے کوئی ایسی بات کہی، لم اقل، جس کو میں نے نہیں کہا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھیے، عمل کو بھی کہہ دیا، کوئی عمل کر رہا ہے نا کہ دیکھو یہ ثواب کا کام ہے، اور ثواب کا کام غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کل عورتیں جو پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہیں، آدمی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولانا کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کو کھانا کھلانا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کھانا کھلانا غلط نہیں ہے، روزہ رکھنا غلط نہیں ہے، نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، اس کو خصوصی طور پر نام دینا غلط ہے، خصوصی عبادت بنانا غلط ہے، کسی دن خاص کر کے اس کام کو کرنا غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اجر و ثواب کا مستحق بنانا غلط ہے۔ تو یہ دو اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے کسی بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا، ایسے فرمایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، تو اس بات پر بھی عمل نہیں کرنا ہے، اس بات پر بھی عمل نہیں کرنا ہے۔ ہمارے بعض جو آج علماء کرام ہیں، ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ ضعیف حدیث عمل کرنا چاہیے، فضیلت کے تعلق سے ہے تو اس پر عمل کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کس چیز کی؟ کہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جہنم میں ٹھکانہ بنا لے اگر ایسی بات کوئی کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے۔ تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہمیں جیسے تمام مہینوں میں ہم عبادتیں کرتے تھے ایسے عبادتیں کرنی ہے، ہمیں خصوصی طور پر کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، قتل و غارت گری نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ احترام والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اس کو ہمیں اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا، برائی کرنا خصوصی طور پر بچنا چاہیے، حد درجہ بچنا چاہیے۔ باقی مہینوں میں ایسا کرنا ہے لیکن اس مہینے میں خاص طور سے یہ کام کرنا ہے، تو اس مہینے میں ہم اور آپ کو یہ چیز کرنی ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں آئیں اس تعلق سے اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، دین کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے تمام بدعت و خرافات اور دین میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد کیے ہوئے اعمال پر عمل کرنے سے ہم اللہ رب العالمین کو بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے جو صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے، اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔